السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اپنے عجیب و غریب بیانات کے لیے سرخیوں میں رہتے ہیں۔ وہ جس انداز کی گفتگو کرتے ہیں اس انداز کی گفتگو کسی بھی معاشرے کے اچھے لوگ عام طور پہ پسند نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ صرف ممبر پارلیمنٹ ہوتے تھے یا اس سے پہلے جب ان کی آئیڈینٹی ایک ریلیجیس لیڈر کی تھی، تب بھی وہ اسی قسم کی بیان بازیاں کرتے تھے جن سے ایک عجیب قسم کی گھرنا اور نفرت کا اظہار ہوتا تھا، اور کسی بھی سماج میں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو نفرت کے نہیں محبت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس قسم کی زبان کو، اس قسم کی بھاشا کو، اس قسم کے نیریٹو اور بیانیہ کو پسند نہیں کرتے۔ بہرحال یہ دربھاگیہ پورن ہے کہ ابھی بھارت کی جو سب سے بڑی ریاست ہے اس کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے اسمبلی میں، یو پی کے اسمبلی میں بات کرتے ہوئے اردو کی تعلیم کو لے کر کے جس لہجے میں گفتگو کی، ایک تو اس لہجے پہ بھی سوال اٹھانا چاہیے، لیکن جو اردو کے بارے میں بات انہوں نے کی اس پہ غور کرنے کی اس حیثیت سے ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے کہ وہ ان پڑھ قسم کے آدمی ہو سکتے ہیں، ان کے پاس معلومات نہیں ہیں، ان کی جانکاری غلط ہے، ان کو یہ تہذیب اور اس تہذیب کی جو گہرائی ہے اس کا پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اتنی بڑی ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اسمبلی میں یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کا نوٹس کئی سطحوں پہ لیا جانا چاہیے۔ جو دیش کا انٹلیکچوئل طبقہ ہے اور جو مسلمان نہیں ہے، جو اردو نہیں جانتا ہے، یہ اس کی بھی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے نیریٹو کو سیٹ نہ ہونے دے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر آپ کا لیڈر اس طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے تو جو آپ کی جنریشن بنے گی وہ کس قسم کی جنریشن بنے گی؟ تو یہ مسئلہ صرف اردو اسپیکنگ جو پاپولیشن ہے دیش کا، صرف اس کا نہیں، یا یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ دیش کے ایک ایک ویکتی کا ہے کہ اگر ہمارا لیڈر جو الیکٹڈ لیڈر ہے اور جو وہ لیڈر آف لیڈرز ہے، وہ اسمبلی کا سب سے بڑا لیڈر ہے، بھائی وہاں کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ سی ایم ہے، وہ اگر اس طرح کی بھاشا استعمال کرتا ہے اور اگر آپ اس نیریٹو کو سیٹ ہونے دیتے ہیں تو آپ کی جو جنریشن ابھی بن رہی ہے اور آئندہ جو بنے گی اس کو آپ کس طرح کی سبھیتا، کس طرح کی تہذیب، کس طرح کا سویلائزیشن اس کے آپ حوالے کریں گے، اور کل کو وہ کس طرح کا نیریٹو پوری دنیا میں اپنے دیش کے بارے میں بنانے میں کامیاب ہو پائے گی، اس نسل کے بارے میں سوچنا بھی ذمہ داری ہے۔ تو ان ٹوٹو اگر دیکھیے تو ذمہ داری صرف اردو اسپیکنگ جو پاپولیشن ہے دیش کا، یہ اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہے، سب کی ذمہ داری ہے۔ اور اس قسم کے کسی بھی بیانیے کو، کسی بھی تقریر یا بھاشن کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے، ڈیناؤنس کرنا چاہیے اور بہت قوت سے کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے کہ دیش کے کچھ ووٹوں سے جیت کر کے، یا زیادہ تر ہو سکتا ہے کہ ووٹ آپ کو لوگوں نے کیا ہو، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ دیش کی جو ایک عام تہذیب ہے اس تہذیب کو ملیامیٹ کرنے کا آپ کو ادھیکار دے دیا گیا ہے۔ یہ بہت کلیئر اور بہت مضبوط انداز میں یہ بات کہنی چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے، یہ عام طور پہ یہ بات پھیلائی گئی ہے باضابطہ کہ اردو کم پڑھے لکھے لوگوں کی، یا جو لوگ اردو پڑھیں گے وہ مولانا لوگ ہوں گے، یا جس کو کچھ نہیں آتا ہے وہ اردو پڑھ لیتا ہے، یا یہ مولویوں کی زبان ہے، اسلام کی زبان ہے، اور یہ دراصل یہ بڑی اگیانتا کی بھی مطلب سیما ہے، انتہا ہے۔ یہ آپ کو ایک تو معلوم نہیں ہے اور اس پہ آپ بھاشن دیتے ہیں، دراصل آپ کو بالکل ہی نہیں معلوم ہے۔ آپ یقین جان لیجئے، اردو وہ بھاشا ہے جو مکمل طریقے سے بھارت میں بنی ہے، مکمل طریقے سے بھارت کی بھاشا ہے۔ کسی بھی زبان کا جو فعل ہے
بنیادی اسٹرکچر فیل طے کرتا ہے، اس کا جو فیل ہوتا ہے وہ طے کرتا ہے۔ فونیٹکس جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اس کو سمجھیں گے۔ اور اردو میں جو فیل ہے وہ مکمل طریقے سے ہماری جو بھاشا ہے، برج بھاشا ہے، جو کھڑی بولی ہے، وہ کھڑی بولی سے ہمارا فیل بنتا ہے۔ ابھی ہم جب بات آپ سے کر رہے ہیں، اگر ہم آسان زبان میں آپ سے بات کریں تو یہ طے کرنا بہت آسان نہیں رہ جائے گا کسی کے لیے کہ یہ جو بھاشا استعمال ہو رہی ہے یہ اردو ہے یا ہندی ہے۔ تو یہ جو ہم بول رہے ہیں، بول، لفظ بول دیکھ لیجئے، ہم، تم، کہاں جا رہے ہو، آ رہے ہو، کھا رہے ہو، کھایا تھا، گیا تھا، یہ ہندی ہے یا اردو ہے؟ یہ ایسی زبان ہے، ایسی بھاشا ہے جو مکمل طریقے سے بھارت میں بنی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ بھارت کی بھاشا ہے۔ بھارت کے علاوہ یہ انہی جگہوں کی بھاشا ہے جو بھارت کا حصہ تھے۔ پاکستان کی اگر آج یہ زبان ہے اور اگر اس کی قومی زبان بھی ہے تو وہ اس لیے کہ بھائی وہ پاکستان بھی بھارت ہی تھا۔ یہ تو انہی جیسے لوگوں کی نادانی تھی کہ ہمارا دیش 2 ٹکڑوں میں پھر 3 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ یہ ان جیسے لوگوں کی ہی نادانی تھی۔ مسلم لیگ کے بھی نادان تھے جن کی وجہ سے، ہندو مہاسبھا کے نادان تھے ان کی وجہ سے، اور کانگریس کے نادان تھے ان کی وجہ سے دیش وبھاجت ہوا۔ ورنہ یہ جو بولی، جہاں جہاں یہ زبان بولی جاتی ہے وہ دراصل ہندوستان ہے، ہندوستان ہی تھا جہاں یہ زبان بنی۔ وہ پنجاب میں ابھری ہو تب، دہلی اور اس کے گرد و نواح میں تب، دکن میں ہوئی ہو تب، لیکن بہرحال اس زبان کو لے کر کے ماہر لسانیات کے جتنے بھی اقوال ہیں، ان کی جتنی بھی رائے ہیں، ان کی جو بھی تحقیقات ہیں، لیکن یہ طے ہے کہ یہ زبان پیدا ہوئی، بنی، آگے بڑھی، اس نے اپنا سب کچھ برگ و بار نکالے، تناور درخت بنی، سب کچھ ہوا، بھارت میں ہوا۔ یہ بھارت کی زبان ہے۔ تو جب آپ اردو کے بارے میں اس قسم کا کوئی گھٹیا کمنٹ دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدے کے مطابق جس بھارت کو ماتا کہتے ہیں اس بھارت کو آپ گالی دیتے ہیں۔ آپ جس بھارت کو اتنا اپنے مفاد کے لیے اتنا استعمال کرتے ہیں، دراصل آپ اس کو گالی دیتے ہیں۔ اس سرزمین سے اتنی خوبصورت بھاشا بنی اور پوری دنیا میں اپنی شیرینی کے لیے، لطافت کے لیے، اچھی شاعری کے لیے، محبت کے لیے، بہترین تہذیب و ثقافت کے لیے جانی جاتی ہے۔ آپ یقین جانیں، جو لوگ محبت کرتے ہیں، اظہار محبت کے لیے اردو کا استعمال کرتے ہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو مہذب دکھلانا چاہتا ہے تو اردو میں، اور جناب کیسے ہیں، تشریف رکھیے، کہاں جا رہے ہیں، بہت دنوں بعد آپ پہ نظر پڑی۔ یہ تب بولتے ہیں لوگ جب اپنے آپ کو مہذب دکھلانا چاہتے ہیں، سویلائزڈ۔ اور ملک کے مختلف دھارے ہوتے ہیں تاریخ میں، زبان بھی مختلف دھاروں سے گزرتی ہے، ایک زبان کی بھی اپنی تاریخ ہوتی ہے۔ امیر خسرو یعنی دہلی سلطنت کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں مسلمان جو مختلف خطوں سے بھی آئے اور خود بھارت کے بہت سارے واشی جو مسلمان ہوئے، اور بھارت کے لوگ جو پہلے سے چلے آ رہے تھے وہاں، ان کے جب آپس میں ملن ہوئے، ملاقاتیں ہوئیں، رہنا سہنا ساتھ میں ہوا، انہی تمام صورتحال سے ایک زبان بنی، رفتہ رفتہ ترقی کرتی ہوئی آج جس شکل میں ہے اس شکل میں یہ زبان ہے۔ کھڑی بولی سے بنی ہے۔ کھڑی بولی کہاں کی بولی ہے بھائی؟ بھارت کی بولی ہے۔ ہم جو بول رہے ہیں ابھی، جس ہندی سینما کا اتنا زیادہ چرچا ہے اور جس کے گانے کبھی کبھی اس طرح کے لیڈران بھی بولتے ہیں، شاعری جس کی کبھی اٹل بہاری واجپئی جی جو اسی بی جے پی کے لیڈر تھے، کبھی سشما سوراج جی جو اسی بی جے پی کی لیڈر تھیں، کبھی سنسد میں سناتی ہیں، یہ اردو کی شاعری سناتی ہیں اور بہت زور اور قوت سے سناتی ہیں۔ ہندی سنیما جس کا اتنا چرچا ہے، اس میں جو شاعری ہے، جو گیت لکھے گئے ہیں، عام طور پہ اردو میں لکھے گئے ہیں۔ شروعاتی دور میں 80 تک کے جو نغمہ نگار تھے، جتنے بڑے بڑے سب اردو کے جانکار لوگ تھے، اور جو فلم تھی دراصل اس کو ہندی کا نام ضرور دیا گیا، اصلاً وہ اردو میں تھی یا ہندوستانی میں تھی، جس کو آپ اردو ہندی دونوں کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو دراصل اس قسم کا بیانیہ یا نیریٹو دینے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ لوگوں کو بدلنے کے لیے، نفرت بھرنے کے لیے، گھرنا پیدا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو لڑا کر کے
اپنی روٹی سیکنے کے لیے، سیاست کی سطح جمائے رکھنے کے لیے اگر اس طرح کی گفتگو نہیں کریں گے تو یہ اتنی لیاقت تو نہیں رکھتے ہیں کہ اتنے بڑے پردیش کے وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں. اسی قسم کی بیان بازی کر کر کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں. یہ جو اردو ہے اس کو اگر اچھے طریقے سے جاننے کی کوشش کیجئے تو آپ کو مزہ آئے گا کہ آپ کے دیش نے کتنی خوبصورت بھاشا بنائی. جب مختلف لوگ ملے تو ایک ایسی بھاشا وہاں پہ بن گئی، وکست ہوئی، جس بھاشے میں محبت ہے، پیار ہے اور علم ہے، معرفت ہے. زبان ایسا نہیں ہے کہ وہ صرف شاعری ہو رہی ہے. اور مولانا لوگ جو ٹوپی داڑھی لگاتے ہیں، چہروں پہ داڑھی سجا کے رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، یہ ان کو آتی ہے، ایسی بات نہیں ہے. ابھی لیٹسٹ جو اردو کے دو سب سے بڑے عالم تھے، ایک شمشیر الرحمان فاروقی صاحب مسلمان تھے، تو دوسرے گوپی چند نارنگ غیر مسلمان تھے. اور اردو کے فونیٹکس پہ، لسانیاتی حیثیت پہ سب سے اچھا کام اگر جن لوگوں نے کیا ہے ان میں گوپی چند نارنگ کا نام آتا ہے. اردو کی جو جڑیں تلاش کی ہیں، انہوں نے جس خوبصورتی سے تلاش کی ہیں کہا نہیں جا سکتا. غالب کے جو ماہرین گزرے ہیں اس میں کالی داس گپتا رضا ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اردو کے جو اچھے محققین گزرے ہیں ان میں دتیارتھ کیفی ہیں، مسلمان نہیں ہیں. اردو کے جو بڑے اچھے ناقد، تنقید نگار اور شاعر ہیں ان میں رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری ہیں، مسلمان نہیں ہیں. دیا شنکر نسیم مسلمان نہیں ہیں. آپ جب یہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ بھاشا جس کو لے کر کے اس قسم کی پوری نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے، اور بھاشا کبھی بھی کسی خاص کمیونٹی کی نہیں ہوتی ہے. بھاشا کسی خاص علاقے کی ہوتی ہے، کسی خاص خطے کی ہوتی ہے، کسی کمیونٹی کی کوئی خاص بولی تو کسی حد تک ہو سکتی ہے ایک خاص دائرے میں، لیکن بھاشا باضابطہ ہو جائے یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے اردو کی ہر زمانے میں جو خدمت ہوئی یا زبان جو اتنی آگے بڑھی، اردو کے بڑے اچھے فکشن نگاروں میں راجندر سنگھ بیدی کا نام آتا ہے، مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو پورا نیریٹو بنایا جاتا ہے یہ دراصل ایک تو معلومات نہیں ہے، بھائی آتا بھی نہیں ہے، بولتے بھی ہو، تھوڑا پڑھ لکھ لو یار. آپ کے جو سیکریٹریز ہوں گے کم سے کم وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، وہ آپ کو ذرا اچھے انداز میں بریف کریں، اس کے بعد آپ کر کے آپ بات کریں. اور آپ ایک ریلیجیس لیڈر بھی ہیں تو ایک پوری کمیونٹی کو آپ بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں. ہمارے ہندو بھائیوں کے بارے میں بھی ایک رائے غلط بن جاتی ہے، اور آپ دیش کو بھی اگر لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیے گا، لارجر لیول پہ، تو آپ دیش کو بدنام کرنے کا کام کرتے ہیں. اتنی گھٹیا اور اتنی گری ہوئی زبان استعمال کرتے ہیں اور آپ کو شرم حیا بھی نہیں آتی ہے. یہ اس قسم کی بھاشا، آپ ہمارے بھی تو لیڈر ہو یار. اب ہم سے ہمارا آپ کا نظریاتی اختلاف دوسری بات ہے، لیکن اگر ایک ریاست کے لیڈر ہو تو اس ریاست میں جتنے لوگ ہیں سب کے لیڈر ہوئے نا یار تم. وزیر اعظم ایسا تھوڑی ہے کہ مودی جی اگر ہم نے ان کو ووٹ نہیں بھی کیا، اور ٹھیک ہے کہ اگر وہ ہم سے نفرت بھی کرتے ہیں مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو بھی تو بھائی اگر اس دیش کے وزیر اعظم ہیں تو ہم اگر مسلمان ہیں، ٹھیک ہے کہ مسلمان ہیں ہم ماشاءاللہ الحمدللہ، لیکن اس دیش کے واسی ہیں تو وہ ہمارے بھی لیڈر ہیں، ہمارے بھی ریپرزنٹیٹیو ہیں، اور ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اور یہ بات ایک ریاست کے وزیر اعلیٰ کو بھی یاد رکھنی چاہیے. جس زمانے میں اٹل بہاری واجپئی تھے، وزیر اعظم تھے، پردھان منتری تھے دیش کے، تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ بھائی جب تک آپ گدی پہ نہیں بیٹھتے ہیں تب تک یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن گدی پہ بیٹھنے کے بعد اس گدی پہ بیٹھنے کی اپنی ایک گریما ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ریسپانسبلٹی ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کو سمجھنا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو اور دیش کو بھی یہ طے کرنا چاہیے کہ ہم کیسے لوگوں کو اتنی بڑی بڑی جگہوں پہ بٹھا رہے ہیں. جو یہ بات کرنے کا تو سلیقہ ہونا چاہیے. تو یہ جو زبان کو لے کر کے آپ نے اس طرح کی بیان بازی کر دی تو آپ کے پاس جانکاری کی بڑی، اصل میں جانکاری کا بڑا ابھاؤ ہے، معلومات بہت کم ہے، نہیں ہے بلکہ جہالت کی انتہا ہے. ایک ایسی بھاشا جو آپ کے دیش نے اس بھاشے کو وکست کیا، اس کو اتنا خوبصورت بنایا. یہ عربی نہیں ہے اردو، اور یہ فارسی بھی نہیں ہے. یہ سب سے زیادہ کسی سے قریب ہے تو وہ ہندی ہے. میں اردو میں غزل کہتا ہوں، ہندی مسکراتی ہے، میں ماں کی گود میں رہتا ہوں، موسی مسکراتی ہے. تو یہ موسی بہن بہن کا رشتہ جو ہے یہ اردو اور ہندی کا ہے. اردو کا وہ رشتہ فارسی سے نہیں ہے. فارسی ایک مستقل دوسری زبان ہے، عربی ایک مستقل دوسری زبان ہے. فارسی بولنے والا، ہم فارسی جاننے والے لوگوں کے درمیان رہتے ہیں، وہ ہماری اردو نہیں سمجھتے، اور ان کی فارسی ہم نہیں سمجھتے اگر ہم نے نہیں پڑھی ہو. ہم عربی والوں کے درمیان رہتے ہیں، ان کو ہماری اردو بالکل نہیں سمجھ میں آتی. اگر ہم نے عربی نہیں پڑھی ہو تو ہمیں عربی نہیں سمجھ میں آئے گی.
یہ 3 مختلف الگ الگ زبانیں ہیں۔ جب کوئی بھاشا وکست ہوتی ہے، آگے بڑھتی ہے، تو اس کے وکست ہونے میں بہت ساری چیزوں کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے۔ اردو کے وکست ہونے میں جو الفاظ آئے ہیں، شبداولی جو ہے اردو کی، اس میں فارسی کا بھی یوگدان ہے، ترکی کا بھی یوگدان ہے، عربی کا بھی یوگدان ہے، اور بھارت کی جو مختلف بھاشائیں ہیں، بولیاں ہیں، ان کا بھی بہت بڑا یوگدان ہے، ان کا بھی کردار ہے۔ اور جس کو آپ اردو بول کر کے جتنا آپ پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو بتا دیں یہ کسی زمانے میں ریختہ کہلاتی تھی، کسی زمانے میں ہندی، کسی زمانے میں ہندوستانی، اور کسی زمانے میں ہندوی۔ تو یہ جو زبان ہے، اب سوچیے اگر یہ ہندوستانی کہلاتی ہے اور گاندھی جی اگر اس کو ہندوستانی کہتے ہیں، تب آپ پہ کیا بیتے گی؟ اور گاندھی جی اس رسم الخط میں باضابطہ خط لکھتے ہیں، اگر آپ ان کو یہ بات کہیں گے کہ وہ کٹھ ملا بن رہے تھے، تو سوچیے آپ کے لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ آپ کی اس نادانی اور جہالت پہ وہ کیا کہیں گے؟ ذرا سا سوچیے۔ پنڈت نہرو جی کے والد موتی لال نہرو جی اگر وہ اپنے دوستوں کو اردو رسم الخط میں، اردو میں خط لکھتے تھے، تو آپ ان کے بارے میں کیا رائے بنائیے گا؟ یا پوری کمیونٹی جو ہے آپ کی، آپ ان کو کس قسم کا میسج ڈیلیور کر رہے ہیں؟ اور یہ میں ایسے بولتا چلا جا رہا ہوں، ابھی جو ہمارے وزیر اعظم سے پہلے کے وزیر اعظم ہوئے جناب منموہن سنگھ جی، اردو رسم الخط ان کو پڑھنا آتا تھا، ہندی میں بھاشا بھی وہ اردو میں لکھ کر کے پڑھتے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، ان کو ذرا سا یار سلیقے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایک بھاشا ہے، اور وہ آپ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیے اردو کا جو سب سے بڑا ویب سائٹ ہے پوری دنیا کا، ریختہ ہے، ریختہ کے نام سے یہ بھی اس ریختہ کے جو مالک ہیں وہ مسلمان نہیں ہے، سنجیو صراف۔ ابھی جتنے اچھے شعرا نئی نسل میں خاص طور سے اردو میں ابھر رہے ہیں، ان میں بڑی تعداد میں غیر مسلم نوجوان لڑکے ہیں جو شاعری کر اور اچھی شاعری کر رہے ہیں۔ یہ شکلا مسلمان نہیں ہے، راجیش ریڈی مسلمان نہیں ہے، اور آپ ان کی شاعری دیکھ لیں، زبانوں کو جو برتنے کا انداز ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ انتہائی درجے کی بیوقوفی کی زندگی جی رہے ہیں جب آپ اس قسم کی بات کرتے ہیں۔ پھر ہمارے بہار میں، یہ ہندوستان بہار کی دوسری سرکاری زبان ہے بھائی، تو آپ تو ہماری سرکار کو گالی دے رہے ہو۔ خود آپ کے پردیش میں یہ کس درجے کی زبان ہے آپ کو نہیں معلوم ہے؟ آپ اپنے پردیش کو گالی دے رہے ہو۔ آپ کے انترگت، حکومتوں کے انترگت، ان کی سرکردگی میں کمیٹیاں بنائی جاتی ہیں، اکیڈمیاں قائم کی جاتی ہیں، بہت سارے کام ہوتے ہیں، گرانٹس دیے جاتے ہیں، جو ظاہر ٹیکس پیئر کے گرانٹس ہیں، جو ہم بھی ٹیکس دیتے ہیں، سارے لوگ دیتے ہیں، اور مختلف زبانوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا جاتا ہے۔ دیش میں جو 22 زبانیں مانیتا رکھتی ہیں، ان میں سے ایک اردو ہے، یہ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ تو آپ کس درجے کی نادانی کی بات کرتے ہیں؟ اب بتائیے کہ ہمارے جتنے فور فادرز تھے جنہوں نے دیش کو آگے بڑھانے کا کام کیا، آئین بنایا، زبانوں کو لے کر کے ایک پالیسی بنائی اور ان زبانوں کو آگے بڑھانے کا کام کیا، وہ لوگ آپ کا سب کو کٹھ ملا سمجھتے ہیں؟ وہ لوگ جو اردو جانتے تھے، پڑھتے تھے، اور اپنے آپ کو مہذب دکھانے کے لیے، پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے اردو میں بات کرنا چاہتے تھے، کبھی کبھی اردو، خاص طور سے اردو الفاظ استعمال کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہاں یہ بھی پڑھے لکھے۔ ایسے بہت سارے لوگ ہمارے لیڈر تھے اس دیش کے، مسلمان نہیں تھے، ہندو تھے۔ بھارت کی تقسیم کے بعد، وبھاجن کے بعد جب وہ پاکستان گئے تو وہاں لوگوں نے جب انگریزی میں لیکچر دینا شروع کیا تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا اور باضابطہ کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اچھی اردو میں بات کریں گے، اگر انگریزی ہی سننی تھی تو ہمارے یہاں کم لوگ ہیں کیا؟ اور آپ سے اچھی اردو تہذیب تو ہمارے یہاں پائی جاتی ہے۔ تو یہ جو آپ نیریٹو اس انداز میں سیٹ کرتے ہیں، یہ دراصل آپ بتلاتے ہیں کہ آپ کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، صرف آپ نفرت پھیلا سکتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا کر کے راج پہ آپ حاوی رہ کر کے بس مزہ لوٹ سکتے ہیں، اور عام طور پہ ہر زمانے میں ناکارے نکمے ٹائپ کے لوگ یہی کرتے رہے ہیں، جو کوئی اچھا کام تو نہیں کر سکتے لیکن اسی قسم کی بھاشا استعمال کر کے دیش کو ایک غلط پیٹرن پہ ڈالنے کی نادانی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اردو بڑی پیاری زبان ہے اور یہ بھاشا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ چونکہ ایسے وقت میں یہ زبان آگے بڑھ رہی تھی جب دیش میں مسلمان راج کر رہے تھے، دہلی سلطنت کا زمانہ ہو تب، یا اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا عرصہ ہو تب،
یا انگریز بھی جب آئے تو چونکہ ایک عرصے تک اردو کو رول کرنے کا موقع ملا، سرکاری دستاویزات اردو میں تھے، کام اردو میں ہوا، اردو سرکاری زبان کے طور پہ بھی رائج رہی، تو اردو کو ختم کرنے کا کوئی سلسلہ کبھی کامیاب ہوا نہیں۔ بہت سارے لوگ، ہماری نسل سے پہلے کی نسل کے لوگ، آزادی سے پہلے کے لوگ، زیادہ تر لوگوں کا میڈیم آف جو ایجوکیشن تھا وہ اردو تھا، ان کو اردو ہی آتی تھی اس زمانے میں۔ اسی لیے جتنا بڑا کام اردو اخبارات نے کیا بھارت کو آزاد کرانے کے لیے، وہ دوسرا پریس نہیں کر سکا، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو جب تک تاریخی تناظر میں نہیں دیکھیں گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو ایک بھاشا کو ایک کمیونٹی سے اس طرح سے جوڑ کر کے اور اس طرح کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ بھاشا کو لے کر کے یہ نادانی کوئی عقل مند پڑھا لکھا آدمی نہیں کرتا، اور جو کرتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایسے بھی اردو کے بارے میں سوچئے، چونکہ رسم الخط کو لے کر کے آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے، چونکہ فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، ہندی لپی میں جو دیوناگری لپی ہے اس میں نہیں لکھی جاتی، تو آپ کو یہ پریشانی ستاتی ہے۔ ورنہ جو یہ زبان ہے، یہ زبان مکمل طریقے سے بھارتیہ ہے، بھارت میں بنی، اور اردو میں کتنوں آدمی پڑھ لکھ لے، مسلمانوں میں وہ مولانا نہیں بنتا ہے۔ اتنی بات تو کم سے کم یار معلوم ہو جانی چاہیے۔ عالم بننے کے لیے مسلمانوں کے یہاں اس کو عربی پڑھنے آنا چاہیے، عربی اچھی طرح سمجھ میں آنا چاہیے، تب وہ قرآن شریف جو عربی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو عربی میں ہیں، جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے سینگس ہیں ان کی ساری چیزیں وہ عربی میں ہیں۔ تو مسلمانوں میں کٹھ ملا عالم وہ ہوتا ہے یار جو عربی جانتا ہے اور ٹھیک سے عربی پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ اردو پڑھنے سے کوئی مولانا نہیں بنتا، کوئی عالم نہیں بنتا۔ اتنی بیسک جانکاری تو لے لو، اتنی بیسک جانکاری بھی آپ کے پاس نہیں ہے، اور آپ اس طرح کی خراب اور نادانی کی بات کرتے ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اگر آپ جانتے کہ ہمارے دیش نے جو چیزیں وہ کی، ایک زمانے میں ایک بڑے ناقد تھے تو انہوں نے کہا کہ بھارت نے دنیا کو 3 چیزیں دی ہیں، مقدس وید، غالب اور اردو۔ اب سوچو کہ مقدس وید سے اگر اردو کو جوڑ کر کے ہمارے انٹلیکچوئلز دیکھتے ہیں تو اس میں یہ مذہب کہاں سے آ جاتا ہے؟ جو آپ کا نظریہ ہے، جو پرسپیکٹیو ہے چیزوں کو پیش کرنے کا، مقدس وید، اردو اور غالب ذرا جوڑ کر کے دیکھو۔ آپ جیسے لوگ تو غالب کو بھی گالی اس لیے دیں گے کہ بھائی اس کا نام آپ جس طرح سوچتے ہیں اس طرح نہیں ہے۔ دیش میں یہ جو نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش، اصل میں نوٹس نہ لینا یا یہ کہنا کہ بھائی یہ ایسے ہی بک رہا ہے تو بکنے دو، یار بکنے والا آدمی عام آدمی نہیں ہے۔ ایک ریاست کی اسمبلی میں اس طرح کی بات ہوتی ہے نا، اخبارات میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، ٹی وی ڈیبیٹ میں آتا ہے، جس طرح سے کاؤنٹر ہونا چاہیے اس طرح سے کاؤنٹر نہیں کیا جاتا اور نیریٹو سیٹ ہو جاتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے پاس یہ باتیں چلی جاتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں اور دیش کے یہ مکھیا ہیں اگر ایسی بات کہہ رہے ہیں تو بات ہوگی تب تو کہہ رہے ہیں، نہیں تو پھر اس طرح کی بات کیسے کہتے ہیں، یا ان کو کیوں نہیں کاؤنٹر کیا جاتا ہے اس طرح سے۔ تو سچی بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی صورتحال پیدا ہو تو بہت قوت کے ساتھ نوٹس لینا چاہیے اور بتانا چاہیے۔ خاموشی مسئلے کا حل نہیں ہے، یا یہ ڈرنے ورنے کی بات نہیں ہے، کلیئر طریقے سے بتانے کی بات ہے۔ اور اگیانتا سب سے بڑی دشمن ہے انسان کی۔ یہ گیانی ہوتے تو اس طرح کی بات نہیں کرتے۔ ان میں بھی وہ لوگ جو پڑھے لکھے تھے، وہ سمجھدار تھے، وہ جانتے تھے کہ بھاشا کیا ہوتی ہے اور بھاشا کے کیا تقاضے ہوتے ہیں۔ اردو کا سب سے اچھا آج تک کا سب سے بڑا جو ناول نگار ہے، جو فکشن رائٹر ہے، وہ پریم چند ہے۔ اس کو بتاؤ وہ مسلمان نہیں ہے۔ کرشن چند ہے، بتاؤ اس کو مسلمان نہیں ہے۔ راجندر سنگھ بیدی ہے، اس کو بتاؤ مسلمان نہیں ہے۔ اس زبان کی یہ خوبصورتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور اگر یہ مسلمانوں کی زبان ہوتی، جو زبردستی تم بتاتے ہو کہ مسلمانوں کی زبان ہے، اس میں ہماری تہذیبی عناصر موجود ہیں، دیش کے بھی تہذیبی عناصر، مسلمانوں کے بھی تہذیبی عناصر۔ ہم نے اس زبان کو یقینی طور پہ بہت اچھی طرح سے وکست کیا ہے، آگے بڑھایا ہے، اس میں اپنا یوگدان دیا ہے، اسی طرح جس طرح ہندی میں بھی اپنا یوگدان دیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندی کو آگے بڑھانے میں، مضبوط کرنے میں مسلمانوں کا کردار نہیں ہے؟ بھارت میں جس زمانے میں انگریزی رائج ہو رہی تھی، اس زمانے میں انگریزی پڑھنے والے مسلمان نہیں تھے یا صرف ہندو تھے؟ آج کیا ہندی پڑھنے والے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ ہندی مسلمانوں کو نہیں آتی، ان کی بڑی تعداد ایسی نہیں ہے جو ہندی میں آپ سے بات کر سکتی ہے یا آپ کو ہندی میں باضابطہ سمجھا بجھا سکتی ہے، آپ سے زیادہ اچھی بھاشا جانتی ہے۔ وہ بھاشاؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لیکن یہ جانکاری آپ کے پاس نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ اگیانتا ہے جس کا جو امپیکٹ ہے
جو اثر ہے وہ دیش کے بہرحال جنریشن پہ پڑتا ہے بھائی. ہم اپنی نسلوں کو اس طرح سے خراب برباد کیسے ہونے دیں گے؟ ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے لوگ جب اس طرح کا نیریٹو سیٹ کرتے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارے دیش کے یہ جسٹس رہ چکے ہیں مارکنڈے کاٹجو جی، بڑے اچھے اردو کے جانکار، ایک طرح کے ناقد بھی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں. بڑی اچھی تنقید لکھتے ہیں، انگریزی میں لکھتے ہیں اور اردو شعراء کے بارے میں، ادبا کے بارے میں لکھتے ہیں اور بہت سٹیک رائے کبھی کبھی دیتے ہیں. اپنا وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے بچے چھوٹے تھے اور فیض صاحب آئے ہوئے تھے الہ آباد، تو وہ بہت بیزی تھے لیکن اپنے بچوں کو لے کر کے اس مجلس میں صرف اس لیے گئے تاکہ ان کے بچے بعد میں کہہ پائیں گے کہ انہوں نے فیض احمد فیض کو دیکھا تھا. یہ لوگ تھے یار، یہ ایسے لوگوں نے دیش کو اتنا خوبصورت دیش بنایا ہے. رحمن کے بارے میں یہ طے کرنا آسان ہے کیا کہ وہ کون تھے نہیں تھے؟ تو جس قسم کی یہ صورتحال بنانے کی، نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور چیزوں کو خراب درجے میں آگے بڑھانے کی کوشش ہوتی ہے، یہ بہرحال دیش کے لیے اچھی نہیں ہے. مسلمانوں کو تو ٹارگٹ آپ کرتے ہی ہیں، لیکن یہ الٹیمیٹلی اس کا جو امپیکٹ ہے اور بہت بیڈ امپیکٹ ہے وہ پوری جنریشن پہ پڑنے جا رہا ہے. آپ خراب کر رہے ہیں اپنے جنریشن کو، کل کو اس کا جو امپیکٹ ہوگا وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. آزاد بھارت میں اس وقت بھی کچھ ایسے لوگ تھے، جب دیش آزاد ہوا تھا تو وہ پارلیمنٹ میں اس قسم کی بات کرتے تھے. اس موقع سے مولانا ابوالکلام آزاد نے ایک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بھاشا ہے یہ مسلمانوں کی بھاشا نہیں ہے، یہ اس دیش کی بھاشا ہے، یہ اس دیش کی زبان ہے، بھارت کی زبان ہے اردو. لیکن اگر یہ اس زمانے میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی 3.5 کروڑ مسلمانوں ہی کی زبان ہے، تو بھی کیا یہ اس زبان کا حق نہیں ہے کہ اس کو اس کا جائز حق دیا جائے؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے، یہ سچی بات نہیں ہے لیکن مان لیجئے کہ بھائی یہ زبان مسلمانوں ہی کی ہے، تو بھی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی کے کسی لیڈر کو یہ اجازت دے دی جائے گی کہ وہ زبان کے بارے میں اور اس زبان کے منسلک، اس زبان سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں جو من میں آوے بول دیں، گالیاں بک دیں، جو من میں آوے وہ جس انداز میں چاہے مذاق اڑا دے؟ کیوں اس کو یہ اجازت دی جا سکتی ہے؟ اور اس نیریٹو کو یہاں سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. چونکہ ہم نہ مانتے ہوں، وہ جو بندہ بول رہا ہے وہ یہی سوچ کر کے بول رہا ہے، یہی اس کے ذہن میں ہے، یہی بھوسا بھرا ہوا ہے، اس سے زیادہ سوچنے کی اس کی صلاحیت نہیں ہے. تو جن لوگوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہو ان کو بتانا کہ آپ کے اندر کیا صلاحیت نہیں ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. اور اس طرح سے دیش کو مس گائیڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہوگی. بہت زمانے تک کوئی بھاشا کئی مرحلوں سے گزر کر کے کسی اسٹیج تک پہنچتی ہے اور وہ بولی ہوتی ہے، بھاشا بنتی ہے، پہلے شاعری ہوتی ہے، پھر اس میں نثر بھی لکھی جاتی ہے. اردو بھی ان تمام مرحلوں سے گزر کر کے آج وہ ایک ایسی زبان ہے جس میں ہر طرح کا مواد موجود ہے. اردو پڑھ کر کے لوگ ایسا نہیں کہ دانشور نہیں بنتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ نہیں بنتے ہیں، پروفیسر نہیں بنتے ہیں، سائنسداں نہیں بن سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب سائنس کا زمانہ آیا تو یہ وہی زمانہ ہے جب بھارت میں کم سے کم اردو کے زوال کا بھی زمانہ آیا. اس کی وجہ سے آپ کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں. اگر اس تناظر میں آپ دیکھیے گا تو مجھے بتائیے کہ ہندی پڑھ کر کے کون سے لوگ بھائی بڑے بڑے سائنسداں بن گئے ہیں بھائی؟ یا اور بھی جو دوسری زبانیں ہیں وہ پڑھ کر کے کون سے لوگ سائنسداں بن گئے ہیں؟ آج کے زمانے میں جو سائنس کی زبان ہے، ٹیکنالوجی کی زبان ہے، یا پوری دنیا میں آج کی جو لنگو فرنکا ہے، رابطے کی زبان ہے، وہ انگریزی زبان ہے. آپ کے بھی سارے لوگ انگریزی پڑھتے ہیں. تو آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ جو یہ ہندی کی وکالت کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو، ہم یہ کہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن کیا یہ کہا جائے کہ آپ لوگوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں، یا اسی قسم کی بات جس لہجے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بات کہی جائے؟ یہ جانکاری کا ابھاؤ ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہے. اور اسی قسم کی بھاشا چونکہ سن کر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کے بڑے بے خواہ ہیں، یہ مطلب ان کا بہت اچھا کریں گے. ایسے لوگ کسی کی بھلائی نہیں کر سکتے ہیں. بھلائی کرنے کے لیے آدمی کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اس کی نفسیات کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ذہن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے. آپ یقین جانیں کہ اس قسم کی بھاشا بولنے والے لوگ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں. اور ہم اگر ایسے لوگوں کو راجنیتا بنائیں گے، دیش کی جو قیادت ہے اگر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دیتے چلے جائیں گے اور وہ کچھ بولے پھر خاموش رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو نیریٹو سیٹ کرنا چاہیں گے وہ نیریٹو سیٹ ہوگا. اور یہ بہرحال
دیش کا نقصان ہوگا. میں آپ کو صحیح میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اردو میں گفتگو کرتے ہوئے جتنی خوبصورت گفتگو اور جتنی پیاری گفتگو گوپی چند نارنگ صاحب کو کرتے ہوئے دیکھی ہے، علمی ادبی گفتگو، تنقید کی زبان میں، اعلیٰ معیاری زبان میں، ویسی گفتگو میں نے اردو کے کسی دوسرے اسکالر کو نہیں دیکھی ہے بات کرتے ہوئے، کسی دوسرے کو نہیں. بڑے بڑے مولانا لوگوں میں بھی بڑے اردو کے اسکالر ہوئے ہیں، تنقید نگار ہوئے ہیں، لیکن ویسی زبان اور اس قوت کے ساتھ اس معیار کی زبان بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. گلزار دہلوی اسی دلی میں جب وہ بولنے لگتے تھے اور جس فلو میں بولتے تھے، اور یہ گلزار دہلوی سے کسی دھوکے میں مت آئیے، مسلمان نہیں تھے، چشتی دہلوی، اور پورا خاندان تھا ان کا، سب شاعروں کا خاندان، مسلمان نہیں. وہ جب بولنے لگتے تھے اور تو ان کی اردو آپ سنتے دنگ رہ جاتے. تو یہ آپ نے جو نیریٹو سیٹ غلط طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے، یہ آپ تمام پورے دیش کو اپمانت کرنے کا کام ہے. یہ اصل میں وہ تمام لوگ جو زبان کو زبان کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تہذیب کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، پڑھتے لکھتے ہیں اور اس قسم کا کوئی بھید بھاؤ ذہن میں نہیں رکھتے، ان کو آپ اپمانت کر رہے ہو. آپ دیش کی جو یہ پرمپرا ہے، اس پرمپرا کو آپ گالی دے رہے ہو. اور یہ جو پرمپرا ہے، یہ معرفت کی، گیان کی، علم کی، یہ جو روشنی ہے، اس روشنی کی پرمپرا کو آپ گالی دے رہے ہو. اور آپ کو بہرحال یہ موقع نہیں ملنا چاہیے. اگر یہ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس پہ نوٹس نہیں لیا جاتا، تو نیریٹو کے سیٹ ہونے کا ڈر ہوتا ہے. اس لیے جب اس قسم کی بات سامنے آوے تو نوٹس لینا چاہیے اور بہت کھل کر کے بتانا چاہیے کہ سامنے والے آدمی نے جو گفتگو کی ہے، اس گفتگو کے لیے کسی بھی سبھے سماج میں، ایک مہذب معاشرے میں جگہ نہیں ہے. گالی کے لیے کسی معاشرے میں جگہ نہیں ہونی چاہیے، یا اس قسم کی زبان کے لیے. اور یہ ایسا اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر اردو کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے تو کہہ دیا جائے، نہیں. اگر آپ ہندی کے بارے میں بھی اس قسم کی کوئی ناداری میں کوئی یہ بات کہتا ہے تو اس کو بھی یہی بات سمجھانے کی ہے. بھاشاؤں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. عربی یہ مسلمانوں کی باضابطہ مذہبی زبان ہے. قرآن شریف عربی میں ہے، قرآن شریف عربی میں ہے. اللہ کی یہ کتاب عربی میں نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے، مدینہ میں رہے، یہاں سب لوگوں کی زبان عربی ہے. اس کے باوجود بہت سارے غیر مسلم ہیں جو عربی جانتے ہیں، جن کی مادری زبان عربی ہے اور جو عربی میں اظہار خیال کرتے ہیں. بڑے اچھے اچھے ادیب ہیں، شاعر ہیں، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں، اور وہ عربی میں سب کچھ لکھتے بولتے ہیں. ان کی وہ مذہبی زبان نہیں ہے. تو جو مسلمانوں کی واقعتاً باضابطہ مذہبی زبان ہے، اس زبان کے بارے میں بھی اس قسم کی کوئی بات ان کے ذہن میں نہیں آتی ہے. زبانیں، ہماری مذہبی تعلیم میں بھی یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ زبانیں مختلف ہیں. وَمِن رَحْمَتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُم. ہمارے رنگ مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، یہ اللہ پاک کی رحمت ہے. تو وہ ہندی ہو، تمل ہو، اڑیا ہو، یا اور کوئی دوسری اسامیز ہو، بنگالی ہو، کوئی بھی زبان ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مظاہر ہیں. اور اس لیے ہندی میں، بنگلہ میں کوئی ٹیگور ہے تو کوئی نظر الاسلام بھی ہے. زبانوں کو لے کر کے اس قسم کا نیریٹو سیٹ کرنا، یہ دراصل انتہائی درجے کی تنگ نظری ہے اور نادانی ہے. اس نادانی کو سیٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. آج کے زمانے میں آپ ریختہ کا پروگرام ہے، وہ اردو سکھانے کا، رسم الخط سکھانے کا کام کرتے ہیں، اور اردو کے بڑے اچھے ادیب، شاعر، ناول نگار غضنفر صاحب ہیں، وہ کرتے ہیں. دیکھیے ان کے شاگردوں میں کتنے سارے لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں اور بہت چاؤ سے پڑھتے ہیں. آپ ایسے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو گالی نہیں دے رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ہندو دوست ہیں، ہم جے این یو میں ہوتے تھے، ہمارے بہت سارے ہندو دوست تھے جو بہت چاؤ سے اس زبان کو پڑھنا چاہتے تھے. وہ مسلمانوں سے زیادہ غلام علی اور مہدی حسن اور اس قسم کے جو اچھے گلوکار ہیں ان کا نام لیتے تھے، ان کو اپنے حساب سے، ان کے حساب سے پریکٹس کرتے تھے، موسیقی سیکھنا چاہتے تھے، گلوکار بننا چاہتے تھے. بہت سارے لوگ تھے جو ہم سے زیادہ ساحر لدوانی کو جانتے تھے، مجروح سلطان پوری کو جانتے تھے، ہم سے زیادہ جانتے تھے، ان کی شاعری ہم سے زیادہ سمجھتے تھے، فیض کو ہم سے زیادہ انہوں نے پڑھا ہوا تھا، شہریار پہ وہ ہم سے زیادہ اچھی بات کر سکتے تھے. اور یہ وہ لوگ تھے جو بہرحال مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. کمیونسٹوں نے کب فیض کو مسلمان کے تناظر میں دیکھا ہے؟ آج کا جاوید اختر جو اس زبان کا بہت بڑا عالم ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا کہانی نویس ہے، اس کو کون مسلمان کے نقطہ؟ تو بھائی ڈکلیئرڈ جس کو کہتے ہیں، مکمل اعلان کرتا ہوا ناستک ہے، وہ مسلمان نہیں ہے.
مگر دیکھو کیا زبان جانتا ہے. اور جب اس دنیا میں جائیں گے تو آپ کو تو ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو بیچارے مسلمان تو کیا ہندو بھی نہیں تھے لیکن اردو کے بہت بڑے ودوان تھے, دگگج تھے وہ لوگ. تو یہ دراصل اس پورے معاملے کو نہیں سمجھنے کی یا عدم جانکاری کی عجیب و غریب صورتحال ہے, اور یہ نیریٹو سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. اتفاق ہے کہ بھارت میں خاص طور سے شمالی ہندوستان میں, اب جیسے آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کی زبان ہے, کبھی بنگال میں جائیے, بنگال کے اندر گھس جائیے, وہاں مولانا لوگ جمعہ کا خطبہ بھی اردو میں نہیں دیتے, مولانا لوگ بھی بنگالی بولتے ہیں. تمل ناڈو میں چلے جائیے, وہاں مولانا لوگ بھی تمل بولتے ہیں. کیرلا میں چلے جائیے, وہاں مولانا لوگ بھی ملیالم بولتے ہیں. ہندی اردو میں بات وہاں نہیں ہوتی. تو بھاشا مسلمانوں کی بھاشا ہوتی تو تمام خطوں کے مسلمان یہی زبان بولتے, بہر صورت بولتے نہیں بولتے ہیں نا. اگر یہ بھاشا ہر جگہ مسلمان بولتے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ بات کہہ سکتے تھے. ہر جگہ نہیں بولتے, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہیں بولتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ وہ نہیں بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ ایک خاص قسم کا بھرم پھیلا کر کے اپنی اگیانتا سے, اپنی ناواقفیت سے, لا علمی سے, اپنی جہالت سے, نہ صرف یہ کہ آپ اپنا پردہ اٹھا رہے ہیں, آپ کے بارے میں بھی لوگوں کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کیا ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ دیش کو مس لیڈ کرنے کا کام کر رہے ہیں. آپ غلط راستے پہ لے جا رہے ہیں. اس طرح کی بھاشا چاہے جو لوگ بھی بولتے ہوں, زبانوں سے بیر رکھنے والے لوگ عقل مند نہیں ہو سکتے. اور راجا رام موہن رائے سے لے کر کے بعد کے دور تک, راجا رام موہن رائے وہ ایک ریلیجیس مطلب کیا کہتے ہیں ریفارمر ہیں. انہوں نے کوشش کی کہ ان کی کمیونٹی کو انگریزی آ جانی چاہیے. آج جب ہم ہندی کی وکالت کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں کہ کوئی زبان جب آگے بڑھ رہی ہوتی ہے, اچھا جو لوگ وکالت کرتے ہیں ہندی کی یا اردو کی یا غلط انداز میں جو لوگ وکالت کرتے ہیں, آپ ان کے گھروں میں جا کر کے دیکھ لیجئے, ان کے سارے بچے اعلیٰ انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور بہت آگے بڑھتے ہیں. وہ اس لیے کہ ہر عہد میں ہر زبان ہر چیز کی ریپریزنٹیٹیو نہیں ہوتی. ہمیں معلوم ہے آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی کی زبان, سائنس کی زبان اردو بھی نہیں ہے, اور برا لگے بھلا لگے ہندی بھی نہیں ہے. ہمارے بھارت کی جو دوسری بھاشائیں ہیں وہ بھی نہیں ہے. آج کے زمانے میں یہ مقام انگریزی کو حاصل ہے. تو آپ دیکھیے پوری دنیا میں جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے, میڈیم آف ایجوکیشن ہے, وہ انگریزی ہے. اور اسی لیے کام جو ہے, جتنی نئی چیزیں جو ایجادات ہمارے سامنے آتی ہیں, ان کے لیے جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں, ہم ہندی کے یا اردو کے استعمال کرتے ہیں. یہ جو اس قسم کی ذہنیت لے کر کے آگے بڑھتے ہیں, یہ لوگ بہت نیرو مائنڈیڈ ہوتے ہیں. ریلوے اسٹیشن ہندی ہے, موبائل ہندی ہے, اردو ہے. کتنی چیزوں کو آپ اس طرح سے باضابطہ چنہت کر سکتے ہیں, یہ بتائیے. اور کہنے کا جو مقصد تھا بنیادی طور پہ ایک بہت ہی غلط نیریٹو سیٹ کرنے کی کوشش ہوتی ہے, اور یہ کہہ کر کے خاموش کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے, اب وہ ایسے ہی بول رہے ہیں, بولنے دیجئے, کاہے بولنے دیں بھائی. اور یہ ایسے ہی کیسے بولنے دیجئے گا آپ, عام آدمی تو ہے نہیں. ایسا آپ کو لگتا ہے ایک دیش پردیش کا ایک وزیر اعلیٰ ہے, مکھیہ منتری, آپ اس کو کہتے ہیں وہ ایسے ہی بول رہا ہے, صدن میں بول رہا ہے, تو ایسے ہی کیسے بول رہا ہے, اس کا کیسے نوٹس نہیں لیا جانا چاہیے اور چیلنج کرنا چاہیے. دوسرا نیریٹو باضابطہ سیٹ کرنے کی باضابطہ کوشش ہونی چاہیے, قوت سے ہونی چاہیے. یہ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے بھائی, بنیادی حق ہے, ہماری زبان ہے. اگر یہ صرف ہماری ہی زبان ہو تو ہماری زبان کو آپ گالی کیوں دیں گے؟ ہم کیوں اردو نہ سیکھیں, کیوں نہ پڑھیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو عام طور پہ جس طرح سے باتیں کی جاتی ہیں, دیش میں رہنے والا کون ایسا آدمی ہے جو دیش کو چلانے والے لوگوں کو ٹیکس نہیں دیتا ہے؟ ہم جو سامان خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں, راستہ چلتے ہیں تو ٹیکس نہیں دیتے ہیں, ہمارا پیسہ نہیں جاتا ہے حکومت کو. تو ہماری تہذیب اور ہماری زبان, اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ پابند حد نہیں ہیں. آپ نے آئین کی قسم نہیں کھائی, حلف نہیں اٹھایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو تو پوری جرات اور قوت کے ساتھ یہ باتیں رکھنے کی ہوتی ہیں. ہر مرتبہ صرف ڈر کر کے ارے یہ مطلب آپ جو ہے نا کوئی دوسری راہ نکال لو, کیوں نکال لو؟ اور کیسے کہ عام آدمی بات کر رہا ہے, پورے اس پردیش کا ریپریزنٹیٹیو ہے, اس کا وہ رولر ہے, اور وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر کر رہا ہے تو کر لینے دو. کاہے کر لینے دو بھائی, کیوں کر لے گا؟ ہمارے پورے پرمپرا کو, ہماری پوری تہذیب کو وہ اس طرح سے جو من میں آوے بولے اور ہم بس اسی طرح سے سنتے رہ جائیں, کیوں؟ یہ تو اگر آپ اسی طرح سے سننے کا مزاج بنا دیں گے تب تو رہی صحیح جو بھی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی.
ہے نا. اچھے لوگ خاموش رہیں گے تو خراب لوگوں کو تو آگے بڑھنے کا اور اسی طرح سے بیانیہ سیٹ کرنے کا موقع ملتا چلا جائے گا. کل کو پھر دیش اچھے لوگوں کو ترسنے لگے گا. یہ تہذیب کی موت ہوگی, پرمپرا کی موت ہوگی. یہ جو شکست ہے, یہ جو ہار ہے, یہ علم و معرفت کی ہار ہوگی, اور یہ چیز کبھی قبول نہیں کرنی چاہیے. یہ کمیونٹی بیس ہے اس کا, آپ نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا ہے, لیکن ایونچولی فائنلی اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سب پہ جانا ہے, مسلمان پہ بھی. سارے مسلمان ہی کے بچے تھوڑی ہندوستان میں رہتے ہیں. آپ کو سننے والے لوگ صرف مسلمان تھوڑے, آپ کو تو سننے والے ہم سے زیادہ بھاری تعداد میں, 1 ارب کی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی ہیں, برادران وطن ہیں. آپ ان کو خراب نہیں کر رہے ہیں, ان کا ذہن گندہ نہیں کر رہے ہیں. ان کو, آپ کو کیا لگتا ہے پہلے والی دنیا ہے کہ ہر آدمی اپنے کنویں میں بند ہے؟ ابھی گئے ہیں, قطر سے گئے ہیں امیر, تو دیکھیں ہمارے دیش کے پرائم منسٹر نے کس طرح سے جا کر کے ان کا استقبال کیا ہے, کس طرح سے گلے لگا رہے ہیں ان کو. وہ تھوڑی مسلمان ہیں جن کو جو آپ گلے لگا رہے ہیں وہ مسلمان نہیں, وہ بھی تو مسلمان ہیں. تو کتنی قوت سے گلے لگا رہے ہیں. ان کو عربی آتی ہے, مسلمانوں کی جو اصل زبان ہے قرآن و حدیث کی زبان, وہ والی زبان وہ بولتے ہیں. ان کو تو آپ گلے لگا رہے ہیں خوب جم کر کے, اور بھائی لکھ رہے ہیں باضابطہ برودر. عام طور پہ دوسرے لوگوں کو تو آپ فرینڈس لکھتے ہیں, ان کو تو آپ نے برودر لکھا ہے باضابطہ. اور نہیں یقین ہے تو پڑھ لیجئے جو ہمارے وزیر اعظم نے لکھا ہے, ان کا ٹویٹ پڑھ لیجئے ایک مرتبہ جا کر کے. تو وہ جو زبان بولتے ہیں, وہ زبان عربی, وہ بھارت میں نہیں بنی ہے. بھارت کے بہت سارے بڑے بڑے لوگ ودوان ہوئے ہیں عربی کے, بڑے اچھے اچھے اسکالر ہوئے ہیں. ہم بھی عربی جانتے ہیں, پڑھے لکھے ہیں. اور آپ کو بتا دیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں پڑھے ہیں بھائی, دیش کے سینٹرل یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, عربی پڑھے ہیں. لیکن یہ عربی بھارت کی زبان نہیں ہے, وہاں نہیں بنی ہے. جس اردو کو آپ اتنی بری باتیں کہتے ہیں نا جس کے بارے میں, یہ بھارت میں بنی ہے. یہ بھارت کی وشیشتا ہے, بھارت کی خصوصیت ہے, یہ اس کی خوبی ہے کہ اس بھارت میں یہ پیاری زبان بنی ہے. محبت کی زبان, علم کی زبان, روحانیت کی زبان, تہذیب و شائستگی کی زبان. اور نہیں آتا ہے یوگی جی تو یار سیکھیے, آپ کو بھی مزہ آئے گا. یہ جتنی چیزیں ہیں نا الٹی سیدھی آپ کی ختم ہو جائیں گی. یہ زبان آپ کو بہت شائستہ بھی کر سکتی ہے, مہذب بنائے گی, آپ کو بات کرنے کا سلیقہ سکھا دے گی. تو ہم تو آپ سے آگرہ کریں گے باضابطہ کہ آپ, گزارش آپ سے کہ سیکھ لیجئے. بڑی پیاری زبان ہے, مزہ آئے گا. شاعری واری سیکھ جائیں گے. کبھی کبھی آپ بھی اردو کا شعر سب پڑھتے ہیں, لیکن چونکہ تلفظ وغیرہ آپ کا اچھا نہیں ہے اس لیے اتنا مزہ نہیں آتا. سشما جی پڑھتی تھی تو مزہ آتا تھا, اٹل جی پڑھتے تھے تو اچھا لگتا تھا, اور بھی بہت سارے لوگ جو اس زبان سے تھوڑی بہت واقفیت پیدا کر لیتے ہیں تو ان کی زبان میں سلاست, روانی, محبت, شیرینی آ جاتی ہے. آپ بھی سیکھ لو, آپ کے اندر بھی وہ شیرینی محبت آ جائے گی. بڑی پیاری زبان ہے, ہماری بھارت کی زبان ہے, ہماری مشترکہ وراثت ہے. وہ اتنی ہی ہماری ہے جتنی آپ کی ہے, اتنی ہی آپ کی ہے جتنی ہماری ہے. یہ ہماری تمہاری والی بات جو ہے نا, یہ نادانی کی بات ہے. تو جب اس قسم کی کوئی بات, کوئی نیریٹو سیٹ ہو, نوٹس لینا چاہیے. اور سلیقے سے, مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے کہ بہت سارے لوگوں نے سلیقے سے لکھا بھی ہے کہ اردو ہے کیا, اردو بھارت کی زبان ہے, پیاری زبان ہے, اور تمام لوگوں کی زبان ہے. اور بیسیکلی یہ نارتھ انڈیا کی, شمالی ہندوستان کی زبان رہی ہے, اور یہیں کے لوگ جہاں جہاں گئے انہوں نے اس زبان کو آگے بڑھایا. خاص طور سے پنجاب نے بڑی خدمت کی, اور پنجاب میں وہ اس طرف کا پنجاب ہو تب جو بعد میں مطلب تقسیم کے بعد پاکستان میں چلا گیا, یا اس طرف کا پنجاب, اردو میں پرتاپ اور اس قسم کے بہت سارے رسالے زمانے تک ابھی تک نکل رہے ہیں. تو آپ جب اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے ہیں, نادانی کی بات ہے. اردو ایک مکمل طریقے سے بغیر کسی شک و شبہ کے ہندوستانی زبان ہے. اس دیش کی یہ خصوصیت ہے, اس کی خوبصورتی ہے. آپ اس کی خوبصورتی کو ملیامیٹ کرنے کا, اس کو داغدار کرنے کا, اس کی خوبصورتی کو مٹانے کا اس قسم کا کوئی کام یا اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرو. اس سے آپ کا مقام بڑھتا نہیں ہے اور دیش کو غلط پیغام جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.